السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام عورتوں کو زیب و زینت کرنے کا نہ صرف حکم دیتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے خامدوں کے لیے یا اپنی دیگر عورتوں کے لیے وہ میک اپ کر سکتی ہے، اپنی زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جیسے کہ عموماً ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں یا دیگر عورتیں جو میک اپ کرتی ہیں اس کے اوپر سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ناظرین کرام، اگر تو وہ میک اپ ایسا ہے کہ اس کا اثر جلد کے اوپر ہے، یعنی اس کی تہ جلد کے اوپر جمی ہوئی ہے، اور جب آپ وضو کرتے ہیں اور پانی جلد تک نہیں پہنچ پاتا تو اسے وضو نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین الی الآخر۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ رب العزت نے ہاتھوں، بازوؤں اور چہرے وغیرہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ میک اپ کے اوپر سے وضو کریں گی یا کریں گے تو اس کا جب اثر ہی آپ کے جسم تک نہیں پہنچے گا، جلد تک نہیں پہنچے گا، تو اس سے آپ کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیل پالش جو عورتیں لگاتی ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ وضو کرنے سے پہلے اپنی اس نیل پالش کو ریموو کر لیں، ریموور کا استعمال کریں تاکہ پانی ان کے ناخنوں تک پہنچے، کیونکہ کوئی بھی جسم کا حصہ جب خشک رہ جاتا ہے تو وضو مکمل نہیں ہوتا، اور جب وضو مکمل نہیں ہوتا تو نماز ادھوری رہ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ ایسا میک اپ استعمال کیا جائے جس کی جلد کے اوپر تہ نہ جمے، یا پھر وضو سے پہلے آپ اپنا چہرہ وغیرہ دھو لیجئے۔ والسلام۔